अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम, करते हैं नाम तोशाखाना के नाम पे आज का प्रोग्राम करते हैं। 21 साल पुराना रिकॉर्ड जो है, जिन्होंने जितनी तारीफ ली है, किस तरह ली है, कितनी कीमतें अदा की है, उन सारों का सारा रिकॉर्ड सामने आ गया और सरकारी वेबसाइट के ऊपर 21 साल यानी 2002 से 2023 तक 466 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दिया गया और हर बंदा अब जाके देख सकता है। इतने ज़्यादा नाम है, अगर मैं सुबह से शुरू करूँ शाम तक नाम ख़त्म नहीं होंगे। इतने हमारी हुक्मरानों ने इतना ज़्यादा जो है ना वो डाका डाले तोशाखाना के नाम के ऊपर, तोशाखाना के ऊपर, और कितनी कीमती उन्होंने तारीफ हासिल की है वहाँ से। तो शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आसिफ अली जरदारी से शुरू करते हैं। जनाब ने बड़े तारीफ हासिल किए वहाँ से। उनको 2 दिसंबर 2008 को साबिक जो सदर है आसिफ अली जरदारी साहब को 5 लाख मालियत की घड़ी मिली। साथ ही साथ जनवरी 2009 में उनको 2 BMW जिनकी मालियत 5 करोड़ और 2 करोड़ 73 लाख थी, और साथ ही साथ उन्होंने एक और भी गाड़ी ली है जिनकी मालियत 5 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन जरदारी साहब ने 3 गाड़ियों को 2 करोड़ 2 लाख रुपए जमा करके उन्होंने हासिल किए तोशाखाना से। नाजरीन, अंदाज़ा लगा दे करोड़ों की गाड़ी आप लोग किस तरह रह रहे वहाँ से तोशाखाना से। और भी बहुत ज़्यादा उनको तारीफ मिले हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी की अगर हम बात करें तो उनको 23 दिसंबर 2009 को खाना काबा के दरवाजे का मॉडल जो है वो तोहफे में मिला, जो उन्होंने रख लिया कुछ कम कीमत अदा करके। यानी नाजरीन, मैं आपको बताऊंगा, करोड़ों की मालियत के तोहफे लाखों में उन्होंने लिए, और कुछ करोड़ों की कीमत चीज़ें उन्होंने 50-50 और 300-300 रुपए में भी लिए, जो इतवार बाज़ार में भी मेरे ख्याल में आम बंदे को मिलना मुश्किल है कि उसी तरह मिल जाए उनको। शहबाज शरीफ को भी आलमोस्ट 59 तहफ़ मिले हैं, और उन्होंने भी इतने ज़्यादा तहफ़ जो है वो फ्री में रख दिए उन्होंने। और उसमें एक अच्छी बात ये है कि जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने कुछ तहफ़ जो है वो सारे के सारे तोशाखाना में जमा करवाए थे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब 2018 में उन्होंने 2 करोड़ 50 लाख मालियत के रोलेक्स घड़ी तोहफे में हासिल किए। उनके बेटे को अब्दुल्ला अब्बासी को भी 55 लाख रुपए की मालियत की घड़ी मिली है, और भी करोड़ों की घड़ियाँ मिली है उनको। 1 करोड़ 70 लाख की कीमत बताई जा रही है। और उनके सेक्रेटरीज़ को, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर साहब को भी उनको घड़ियाँ मिली है। उनके बाकी सेक्रेटरीज़ जो उनके ज़ेरे मतलब उनके नीचे अंडर जो काम कर रहे थे, उनके सेक्रेटरीज़ वगैरह, उनको भी तारीफ़ मिले हैं। और नाजरीन, सबसे अहम बात करेंगे, एक ही बंदा जनाब साबिक जो आर्मी चीफ थे, सदर भी थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो इस दुनिया से रुखसत हो गए और इस दुनिया से कोच कर गए। अल्लाह उनको उनके मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मुकाम उनको अता फरमाए। उन्होंने जितनी भी तारीफ़ ली है ना, उन्होंने कानून के मुताबिक पैसे जमा करके हासिल किए। वो एक है जनाब साबिक परवेज़ जो है, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर भी रह चुके हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। उन्होंने कीमत अदा करके कानून के मुताबिक उन्होंने पैसे जमा करके जितनी भी चीज़ें उन्होंने हासिल किए, उनके पैसे उन्होंने दिए। नाज़रीन, साथ ही साथ बात करेंगे जो हमारे साहब है यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी हासिल किया, नवाज शरीफ ने भी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ रखी है, और भी तारीफ़ उन्होंने हासिल की। और करोड़ों की, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, करोड़ों की मालियत के तोहफ़े इन्होंने लाखों रुपए में हासिल किए। तो ये हमारे लीडर हैं, लीडरान हैं हमारे सारे। और सदर आरिफ अलवी का भी रिकॉर्ड सामने आ गया है, और शहबाज शरीफ का तो मैंने भी आपको बता दिया है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में ना हम खसूसी डिस्कशन करेंगे जिन लोगों ने ना बड़ा शोर मचाया था तोशाखाना के ऊपर। इमरान खान को जो तारीफ मिले हो तो कौम के सामने, दुनिया के सामने है कि उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। अब एहसन इकबाल और उनकी अहलिया को रोलेक्स घड़ियाँ मिली है, ठीक है। शाहिद खाकान का मैंने बता दिया। मरियम औरंगज़ेब जो सुबह शाम रात दोपहर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उन्होंने तोशाखाना से शुरू करके तोशाखाना पे उन्होंने अपना प्रोग्राम जो है, अपनी कॉन्फ्रेंस उन्होंने ख़त्म करना थी, और हमेशा इस तरह करती रही। उनकी वालिदा साहिबा को भी घड़ियाँ मिली है,
اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو جو عمران خان کو کہا کرتی تھی گڑی چور، تو ان میڈم کو بھی گڑی ملی ہے، انہوں نے بھی گڑی حاصل کی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے 4 کروڑ 44 لاکھ کی تحائف 88 لاکھ میں حاصل کی ہے، اور ایک اور بھی گڑی انہوں نے 18 لاکھ کی گڑی 3.5 لاکھ میں رکھی ہے۔ احسن اقبال کا میں نے بتا دیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے جو 63 لاکھ کی تحائف جو ہے انہوں نے 12,80,000 میں حاصل کی ہے۔ ناظرین، یہ جو مین بندے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے تو پائن ایپل کا جو باکس ہے وہ بھی وہ لے گئی، ان کو بھی گڑیاں ملی، ان کو بھی تحائف ملی ہے۔ تو ناظرین، اب کیا ہوگا عمران خان کے حوالے سے جو لوگ دن رات چیخے مار رہے تھے کہ کیونکہ خان صاحب کے خلاف ان کے پاس کوئی دوسرا کیس سامنے نہیں آ رہا تھا، خان صاحب کے اوپر کرپشن کی کیسز تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس آپشن ہی نہیں تھا کہ خان صاحب کو اگر ہم اریسٹ کریں گے، نااہل کریں گے تو کن بنیادوں کے اوپر کریں گے، کس طرح کریں گے، خان صاحب کے اوپر ہم کیا کیس بنائے، تو کبھی کیا لے کے آتے رہے، کبھی کیا لے کے آتے رہے۔ جب خان صاحب کے اوپر کیس بن گیا توشہ خانہ کا کہ انہوں نے واسی تحائف لیے اور کم قیمت دے کر جو قانون کے مطابق نہیں ہے، تو انہیں نااہل کرانے کی کوششیں جاری ہے، ان کے اوپر کیس ہے۔ لیکن جو لوگ دن رات صبح ناشتہ کر کے شروع کرتے تھے اور رات تک وہ جو ہمیں رٹ لگائی ہوتی تھی قوم کے سامنے کہ یہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، خان صاحب نے جو ماڈل ہے وہ ان کے قدر نہیں کیا، انہوں نے خانہ کعبہ جو ماڈل ہے ان کی قدر نہیں کیا، ان کے تحائف لے لیے، انہوں نے بیچ دیے، تو یہ ڈرامے چلتے آ رہے تھے۔ اور حکومت جو موجودہ حکومت ہے ناظرین، اگر ہم آپ کو بتاتے چلے تو موجودہ حکومت نے صرف 8 9 10 مہینوں میں توشہ خانہ ہی عوام کو سنایا۔ کوئی منسٹر ایسا نہیں آیا کہ وہ بیٹھ جائے اور وہاں پہ کانفرنس کرے اور وہ کہے کہ میری منسٹری کی پروگریس ہے، یہ ہم یہی کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے اتنے کام کیے اپنے عوام کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس طرح ہوا، اس کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، اور ہم پارلیمنٹ کے باہر موجود تھے جب اس کا فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا کہ پچھلا سارا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے لے آئے، وہ عدالت میں لے آئے، تو نون لیگ کی جتنے ورکرز تھے، جتنے ان کے لیڈران تھے، جتنے سیاسی ان کے لیڈر تھے، اور باقی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ، انہوں نے توشہ خانہ کہنا بند کر دیا۔ پھر آواز نہیں آتی تھی۔ میں تو جب بھی جاتا رہا کسی کانفرنس کو کور کرنے کے لیے، کسی میڈیا ٹاک پر ہم جب بھی جاتے رہے تو ہمیشہ میں توشہ خانہ سنتا آ رہا تھا۔ پھر 2 سے 3 دن میں نے آبزرو کیا، میں نے محسوس کیا کہ کوئی منسٹر تو بات ہی نہیں کر رہا توشہ خانہ کے اوپر۔ پھر میں نے پارلیمنٹ کے باہر نون لیگ کے لیڈران سے سوال کیا کہ سر، جب سے لاہور ہائی کورٹ نے ریکارڈ مانگے تو آپ لوگوں نے توشہ خانہ کہنا چھوڑ دیا، تو کون سا خانہ اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں خان صاحب کے خلاف؟ تو وہ اس پہ غصہ ہو گئے کہ یہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ایسے سوالات آپ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی تو سب کچھ سامنے آ گیا، تو اب آپ کے سامنے ہوگا، قوم کے سامنے ہوگا، ہمارے سامنے ہوگا کہ کون بندہ کتنی باتیں کر رہے ہیں توشہ خانہ کے اوپر، اور کون عمران خان کا نام لے رہے ہیں۔ عمران خان، کوئی بھی لیڈر ہو، زرداری صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، کوئی بھی بندہ ہو، انہیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اتنے کروڑوں کے تحائف آپ لوگ لے کے رکھ رہے اپنے پاس، اپنے فیملیز میں لے کے بانٹ رہے، ادھر لے کے جا رہے، اپنے سیکٹریز کو دے جا رہے آپ لوگ، اگر اور اوپر سے ڈرامے کر رہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہے، تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو خواجہ آصف صاحب اگر 4 کروڑ کی گڑیاں، 44 لاکھ کی مالیت کی گڑیاں اگر آپ 80 اور 88 لاکھ میں رکھتے تو قوم کے ساتھ تو یہی ہونا ہے، یہی ہوگا۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرضے نہیں مل رہے، تو اگر آپ کروڑوں اور اس طرح کی رقم کی جو مالیت کی تحائف ہے، اگر آپ لاکھوں روپے اور اس طرح، اور جو قیمت قالینیں ہیں، اگر ان کے آپ 50 روپے دے رہے تو کسی غریب کا بھلا ہی کر دیتے۔ سیلاب آ گیا، ملک برباد ہو گیا، گھریں تباہ ہو گئی، لوگوں کے گھروں کو اتنا نقصان پہنچ گیا، کسی غریب بندے کو تو دے دیتے، کوئی قالین 50 روپے ہو، 100 روپے آپ کو دے دیتا، ان کو دے دیتے۔ لیکن یہ لیڈران ہمارے ناظرین، یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ سیاسی لیڈران ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ کرتی ہے، اور پھر کہتے ہیں ملک برباد ہونے جا رہا ہے، قرضے نہیں آئے، IMF قرضہ نہیں دے رہا۔ آپ کے کروڑوں اربوں کے ڈالرز کی جو آپ منی لانڈرنگ کر کے گئے، وہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے،
وہ ملک سے آپ پیسہ ادھر آتے ہیں. یا چلو ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک اور بات ڈسکس کرتا ہوں. یہ تو ہمارے بڑے پاپولر لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ ڈرامے کیے. کسی علاقے کا ایم پی اے بھی ارب پتی بن جاتے ہیں, آرام سے بن جاتے ہیں. یہ پاکستان کا قانون ہے. کوئی بندہ کسی ہوٹل میں کام کرے گا اور وہ جو ہے ہوٹل میں کام کرے گا اور وہ بندہ ایم پی اے بن جائے تو وہ 2-3 سالوں میں ان کے اثاثے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور آسان سا فارمولہ ان کے پاس, اگر کوئی نیب والا کوئی بھی بندہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد کیسز ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ قوم کو سمجھ آ جاتی ہے ان کی. تو اگر آپ کے باہر جتنا بھی پیسہ آپ کا باہر ہے, جتنے کروڑوں کے طائف آپ لوگ لاکھوں اور 50 اور 100 روپے میں لے رہے, یہ پیسہ اگر آپ قومی خزانے میں رکھوا لیتے, یہ پیسہ آپ قوم کے اوپر لگا لیتے, تو ایک ایسا وقت آتا کہ ہم کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے, ہم کبھی ان کے سامنے سر نگو کر کے ان کے آگے منتیں نہیں کرتے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے. تو یہ تھی توشہ خانہ کی کہانی. اگلا کیا ہوتا ہے مستقبل قریب میں سب کو دیکھنے کو ملے گا. نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.